بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ درود ابراہیمی پر ایک خاص الخاص ویڈیو، ایک خاص الخاص بیان کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور درود ابراہیمی سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والے ہیں، آپ کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اس بیان کو سننے کے بعد انشاءاللہ درود ابراہیمی کی کثرت میں مزید آپ کا اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یہ اللہ پاک کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ اور قرب خاص کے بھی حقدار بنتے ہیں۔ یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، پھر اس پر آسمانی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر وسعتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر عافیت اور سلامتی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر آسانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر کشادگی، انعامات، کرامات اور مشاہدات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یقین مانے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میں کون سا درود پاک زیادہ پڑھتا ہوں، میرا سب سے زیادہ فیورٹ درود پاک کون سا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ درود ابراہیمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس درود پاک کو جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، اس کے ویسے تو بے شمار بینیفٹس ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اس پر اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ پاک کی رحمت اس پر بہت برسے، اللہ پاک کی رحمت کے حصار میں وہ آ جائے، اور پھر جب اللہ پاک کی رحمت بندے پر برستی ہے نا، تو پھر اس کی پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی لوگوں کی پریشانیاں ہیں نا، بڑی سے بڑی، یہ سب اللہ پاک کی رحمت کی محتاج ہے۔ جب ان پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے نا، تو پھر پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کا دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک وہ درود پاک ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنا دیتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بنا دیتا ہے، اور اس کی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، پھر اسے مدینہ شریف حاضری کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ابھی جو رمضان المبارک میں ہم نے درود پاک کی ریاضت کروائی، تو بعض خوش نصیب ایسے بھی تھے کہ جو حالت بیداری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے گئے۔ کیونکہ یہ جو درود پاک پڑھتا ہے نا جب بندہ، تو وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظروں میں آ جاتا ہے۔ حضور اتنی توجہ فرماتے ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے، توجہ سے، خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے نا، بڑی سے بڑی پرابلمز اس کی لائف کی سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی پرابلمز کے جن کو لے کر وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید میری زندگی کولیپس ہو گئی اور میں برباد ہو گیا، اور میری زندگی میں کبھی بھی سکون اور خوشیاں داخل نہیں ہوں گی۔ تو یہ درود پاک وہ درود پاک ہے کہ جو اس اپنی کثرت کرنے والوں کو پریشانیوں کے بمر سے نکال کر خوشیوں میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر بردن و سلامن ہو جا، یعنی کہ سلامتی اور ٹھنڈی والی ہو جا۔ تو اسی طرح جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا، پھر اسے نہ دنیا کی آگ جلا پاتی ہے، نہ ہی جہنم کی آگ جلائے گی، بلکہ ہر شریر لوگوں کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے، حاسدین کے حسد سے وہ محفوظ رہتا ہے، ظالمین کے ظلم سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے سامنے جھک جاتی ہے، اور لوگ اس کے ساتھ بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک بڑا فائدہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اس میں تذکیر خلائق بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، مخلوق خدا کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور لوگ بڑی محبت کے ساتھ درود ابراہیمی کی اجازت کرنے والے سے پیش آتے ہیں۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ حاجات کی تکمیل کے لیے بڑا بہترین درود پاک۔ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر قسم کے بڑے سے بڑے جادو کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ہر بندش کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے جاتے ہیں۔ اچھا، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ رجت میں مبتلا ہے، جو کہ بہت بڑی مصیبت ہے، کہ جو رجت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی گویا برباد ہو جاتی ہے۔
اور وہ بے سکون بے آرام ہو جاتا ہے اور نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ قطع تعلقیں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ رجت کی وجہ سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک بہت بڑی نحوست کہا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی مصیبت کہا جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی یہ رجت سے نکالنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ آپ کو اس کو یقین کامل سے پڑھیں، بہت جلد رجت میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کو پڑھنے کے برکت سے رجت اسے نجات نصیب ہوگی۔ اور ایک بڑا فائدہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ روحانی ترقی کے حصول کے لیے یہ بڑا بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہو، روحانیت بوسٹ کرے اور روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہونا، تو درود ابراہیمی اس کی خاص بات یہ ہے۔ بلکہ جتنے بھی آپ کو افراد و وظائف ملیں گے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی درود ابراہیمی پر ریاضت کرے، توجہ سے کرے، جو تعداد بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا ویسے کرے، اور وہ دیکھے گا کہ روحانیت کیسے اس کی بوسٹ ہوتی ہے۔ اور روحانیت بوسٹ ہونے کی ایک علامات یہ ہے کہ مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زیارتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی بندے کی بدل جاتی ہے۔ اور روحانیت میں تبدیلی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ دیکھیں، اس کو جب پڑھنا ہے نا، پڑھتے وقت یہ تصور ضرور قائم کرنا ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوں اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر سلام بھی ضرور عرض کریں گے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر سلام، درود ابراہیمی پڑھیں پھر سلام، یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں درود ابراہیمی سلام، پھر 33 دانوں کے بعد درود ابراہیمی پھر سلام، اسی طرح ہر 33 دانوں کے بعد سلام آپ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اچھا، جب آپ درود ابراہیمی پڑھ چکے ہیں اس کے بعد مراقبہ ضرور کرنا ہے، اور مراقبہ یوں ہوگا کہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے، یہ سبز گنبد شریف کے سامنے، اور سنہری جالیوں سے نور جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، میرے جسم میں اتر رہا ہے، میرے روح میں اتر رہا ہے، اور اس نور کی برکت سے میرا جو جسم ہے، جو میرا دل ہے، جو میری روح ہے، وہ روشن اور منور ہو رہی ہے۔ تو اس کو اپنے محسوس کرنا ہے، اس نور کو اپنے جسم میں اترتا محسوس کرنا ہے۔ 5 منٹ سے اگر چاہیں تو گھنٹے تک آپ اس کو مراقبے کو کر سکتے ہیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مراقبے سے کشف کھلتا ہے، روحانیت کھلتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔